Assalamu alaikum students, how are you? Class 5, today we are going to do reading from Amazing Science Oxford book. Dear student, take out your science books and open page number 41. Today we start reading from next unit 5 and topic name is environmental pollution. Environmental pollution mean माहौलियाती आलूदगी कि हमारा माहौल किस तरह आलूदा होता है. Harmful gases from chimneys pollute the air. जहरीली गैसेस चिमनीज के ज़रिए बाहर आती है और वो हमारी हवा को आलूदा कर देती हैं. More than 6 billion people live on the earth. The earth gives us everything we need to live. It gives us air to breathe, food to eat, and water to drink. It gives us material for our clothes and for building our houses. Dear student, अर्थ के ऊपर 6 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और अर्थ जो है वो हमें हर चीज़ देता है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है. हमें हवा देता है सांस लेने के लिए, फूड देता है खाने के लिए और वाटर देता है पीने के लिए. इसके अलावा हमें कपड़े और घर बनाने के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करता है. The number of people living on the earth is increasing. In order to fulfill the needs of all people, farmers are trying to grow more and more crops. Trees are being cut down to build houses and roads. Dear student, अर्थ पर लोगों की तादाद जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इन तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने की कोशिश कर रहा है. इस मकसद को पूरा करने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है ताकि नए घर बना सकें और रोड बना सकें. न्यू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर बीइंग बिल्ड. ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द अर्थ. नई फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं और इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं. ये तमाम चीज़ें जो हैं इन तमाम चीज़ों के बनाने से अर्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट की जो है वो बहुत अहम है, उसकी ज़िंदगी बहुत अहम है. किसके लिए? अर्थ के लिए. अर्थ की लाइफ के लिए प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. Plants take in carbon dioxide gas from the air to make their food. They give out oxygen gas. Humans and animals breathe in oxygen gas and breathe out carbon dioxide gas. Dear student, plants जो हैं वो इंसानों और एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है. प्लांट्स जो है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए और हमें ऑक्सीजन गैस देता है. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं. Trees provide food as well as shelter for many animals. When trees are cut down for farming, for making roads and for building houses, these animals lose their shelter and source of food. Dear student, ट्रीज़ जो है वो खुराक के साथ साथ कई एनिमल्स को शेल्टर मीन पनागाह भी देता है. और जब हम इन्हीं दरख्तों को काटते हैं खेती बाड़ी के लिए, रोड बनाने के लिए या घरों को बनाने के लिए, देन इन एनिमल्स से इनका शेल्टर और खुराक के ज़रिए जो है वो हम ले लेते हैं. यानी जब हम दरख्तों को काटते हैं वो एनिमल्स जो इनमें रहते हैं या जो दरख्त इनके खुराक का ज़रिया है देन वो जो है वो हट जाते हैं. Without trees, the soil dries up and cracks. It is easily carried away by wind and water. दरख्त के बगैर मिट्टी खुश्क हो जाती है और क्रैक हो जाती इस तरह और वो आसानी से तेज़ हवाओं के साथ या पानी मीन सैलाबों के साथ बह जाती और तेज़ हवाओं के साथ उड़ जाती है. मीन कि अगर दरख्त नहीं होंगे दैन दरख्तों के रूट्स भी नहीं होंगे और जब रूट्स नहीं होंगे दैन वो सॉइल जो है वो खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी क्योंकि रूट्स जो है वो मिट्टी को अपने साथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से अगर सख्त हवाएं चलें दैन वो मिट्टी अपनी जगह पे रहती है, वो हवाओं के साथ नहीं उड़ जाती और अगर सख्त सैलाब आ जाए तब भी वो मिट्टी अपनी जगह पर ही रहती है, पानी के साथ नहीं बहती. Trees absorb water from the soil. Extra water evaporates from the surface of the leaf. It helps in forming clouds
and so trees affect the rainfall of an area. डियर स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि ट्री जो है वो सॉइल से पानी को जज़ब करता है और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लीव्स के ऊपर वाली सतह से एवेपोरेट हो जाता है। मीन कि वो पानी जो कि प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है वो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, उसके ज़रिए उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है और इस तरह क्लाउड्स बनते हैं। और इस तरह और जिन इलाकों में दरख्त होते हैं उन इलाकों में बारिश के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं, मीन उधर ज़्यादा बारिश होती है। If we cut down trees, no water will be carried from soil to the leaves and therefore there will be less rainfall. इसी तरह अगर हम दरख्तों को भी काटेंगे then उन इलाकों की मिट्टी में पानी भी नहीं होगा। मीन अगर हम दरख्तों को काटेंगे देन उन इलाकों से पानी जो है लीव्स जो है वो उस सॉइल से पानी को नहीं लेगा और इस तरह उधर बादल भी नहीं बनेंगे और जब बादल नहीं बनेंगे देन उधर बारिश भी नहीं होगी। मीन अगर हम दरख्तों को काटेंगे देन दरख्तों के काटने के काफ़ी नुकसानात हैं। एक ये कि वो तो एक तो हमें ऑक्सीजन फ्रेश प्रोवाइड करता है और दूसरा वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेता है। वो फूड भी प्रोवाइड करता है कई एनिमल्स को और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। जब हम इन दरख्तों को काटते हैं अपने घर बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, फॉर्म्स वगैरह फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, देन उन एनिमल्स से उनका शेल्टर भी हट जाता है और खुराक के ज़राए भी हट जाते हैं। इसी तरह दरख्त काटने से मिट्टी भी खुश्क हो जाती है क्योंकि रूट्स जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और सख्त हवाओं के साथ, सैलाब के साथ वो मिट्टी बह जाती हैं। इसी तरह environment and pollution, माहौल और आलूदगी. The natural world that surrounds a living thing is called its environment. The environment affects the growth and development of living things. Dear student, जानदारों के इर्द गिर्द जो कुदरती दुनिया मौजूद है उसको environment कहा जाता है और यही environment जानदारों की growth and development पर असर करता है. Humans are making the environment dirty in many ways. When some unwanted and harmful material appear in an environment, we call it pollutions. इंसान जो है वो कई तरीके से अपने माहौल को गंदा बनाते हैं और जब ना चाहने वाली और जहरीली चीज़ें हमें इस माहौल में नज़र आती हैं then हम उसे pollution कहते हैं. Anything which harms the environment is called pollutant. और वो चीज़ें कोई भी चीज़ जो कि हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाती है उसे pollutant कहा जाता है. Pollutant which can be broken down by bacteria into harmless chemicals or gases are called biodegradable pollutants such as those that are used in sewage treatment plants. वो pollutant जो कि बैक्टीरिया उन्हें तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है और उससे मतलब जहरीली चीज़ों बैक्टीरिया जो है उन जहरीली चीज़ों को ख़त्म कर देता है और उसे हार्मलेस केमिकल या गैस में चेंज कर देता है देन उसे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहा जाता है. जैसे हमारे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट्स होते हैं मीन गंदे निकासी के निज़ाम के साथ जो पौधे होते हैं वहाँ पे जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जहरीली चीज़ों को खा लें. Some pollutants that cannot be broken down by bacteria are non-biodegradable pollutants. Plastic are an example. और कुछ पोल्यूटेंट ऐसे हैं जिनको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर सकता मीन उसमें बैक्टीरिया भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहा जाता है. जिस तरह प्लास्टिक मीन प्लास्टिक को हमारे माहौल से ख़त्म करने में बैक्टीरिया भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता. If non-biodegradable pollutants enter river, they can kill plants and animals in the water. As these root away, long stretches of river become heavily polluted, and all the fish can die. Dear student, अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स मीन प्लास्टिक अगर दरियाओं में दाखिल हो जाए देन कई पौधे और जानवर जो कि इन दरियाओं में पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं. इसी तरह वही पानी जब गुज़रता है दरियाओं के ओ रूट्स में से देन वो फिर भारी पोल्यूट हो जाता है मीन वो सारा पानी जो है मीन जहाँ जहाँ से दरिया का पानी गुज़र है वो सारा पोल्यूट आलूदा होता जाता है और इस तरह मछलियाँ जो हैं वो मरती जाती हैं. Ways to reduce the impact of non-biodegradable material on the environment. अब हम आपको ऐसे तरीके बताते हैं जिसके इस्तेमाल से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल के असरात को माहौल में कम कर सकते हैं.
Adopt 3RS policies. RS mean reduce, reuse and recycle. Say no to plastic grocery bags. Do not waste paper. Write on both sides of piece of paper. Reuse paper bags and envelopes. ये कहते हैं कि हमने कहना है कि हम प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करेंगे, हमने पेपर वेस्ट नहीं करना। अगर हम पेपर यूज़ करते हैं देन उसके दोनों साइड को हमने यूज़ करना है। हमने पेपर बैग्स को और इन वैलेप्स को दोबारा इस्तेमाल में लाना है। बाय आइटम्स मेड ऑफ रिसाइकल मटेरियल। रिसाइकल कंटेनर्स यू कैन नॉट यूज़। कंटेनर्स यू कैन नॉट यूज़, ये कहना है कि हम वो चीज़ें हमें लेनी चाहिए जिसको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। रिसाइकल कंटेनर्स को हम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेक कंपोस्ट विद किचन वेस्ट. Recycle vegetables and fruit peels, tea bags, etc. and use them in your garden as fertilizer. हम रिसाइकल कंटेनर्स को किचन वेस्ट के लिए मतलब किचन के फालतू मवाद गंदगी वगैरह फेंकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेजिटेबल और फ्रूट्स की छिलकों वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं, टी बैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र के तौर पर। Air, water and land can become polluted by harmful chemicals or dirty waste material that may be solid, liquid or gas. Unwanted loud sound can cause noise pollution. Dear student, air, water and land ये भी जहरीले केमिकल्स की वजह से पोल्यूट हो जाते हैं या डर्टी वेस्ट मटेरियल की वजह से, और ये या तो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं ये मटेरियल या लिक्विड में या गैस में। इसी तरह ना चाहने वाली ऊंची आवाज़ों की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। वो आवाज़ें जो कि आपको पसंद नहीं है, वो शोर जो कि आपको पसंद नहीं है, उसे नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब हम पोल्यूशन की कई किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। We need fresh air to live. Fresh air contains oxygen. Air near towns and cities contain many harmful substances. Harmful gases, smoke and chemicals come from factory chimneys and pollute the air. Smoke from truck, cars, rickshaws and motorcycle contains harmful chemicals. डियर स्टूडेंट, हमें ज़िंदा रहने के लिए फ़्रेश एयर की ज़रूरत है और फ्रेश एयर में ऑक्सीजन शामिल है। वो हवा जो कस्बों और सिटीज़ के इर्द गिर्द मौजूद है वो हार्मफुल सब्सटेंस पर मुश्तमिल है। ये हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड केमिकल्स जो फैक्ट्रीज़ की चिमनी से आते हैं और हमारी हवा को आलूदा करते। इन फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ों में केमिकल यूज़ होता है। जब वो केमिकल जलता है देन उनके ये चिमनी से उनसे ये हार्मफुल गैसेस निकलती है और हमारी हवा को, एयर को पोल्यूट कर देती हैं। इसी तरह ट्रक से, कार से, रिक्शा से, मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं भी जहरीले केमिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग कोयल, oil, gas or wood goes into the air. Carbon dioxide in the air traps the heat of the sun. It warms the earth. Dear student, कोयले को, ऑयल को, गैस या लकड़ी को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो एयर में आता है देन वो सूरज की गर्मी को पकड़ लेता है और इस तरह अर्थ को गर्म कर देता है। इफ़ देयर इज़ टू मच carbon dioxide in the air, the earth will become too warm and most animals and plants will die. इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद हमारी हवा में बहुत ज़्यादा हो जाएगी देन हमारा अर्थ जो है वो बहुत सख्त गर्म हो जाएगा और इस तरह बहुत ज़्यादातर जानवर और पौधे जो हैं मर जाएंगे। ये था एयर पोल्यूशन कि हमारी हवा किस तरह आलूदा होती है। अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी के बारे में। When a river originates in the mountain, its water is clean and pure. When it passes alongside a farm, chemicals from fertilizer may be washed into it. When it flows past a town, chemicals from factories and houses flow into it. Dirty water from houses is called sewage. Dear student, ये कहते हैं दरियाओं का पानी जो कि शुरू से पहाड़ों से आता है वो खालिस भी होता है और साफ़ होता है, लेकिन जब वो खेतों के पास से गुजरता है देन खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल फर्टिलाइज़र वो उसमें ऐड हो जाते हैं। इसी तरह जब वो पानी, दरियाओं का पानी टाउन में से गुजरता है देन वहाँ पर मौजूद फैक्ट्रीज़ के केमिकल्स और घरों का फालतू मवाद उसमें ऐड हो जाता है।
گھروں کے گندے پانی کو سیویج کہا جاتا ہے، مین نکاسی کا نظام کہا جاتا ہے، اور جب یہ پانی ان تمام جگہوں سے گزرتا ہے دین وہ خالص پانی جو ہے وہ ناخالص ہو جاتا ہے۔ When river reaches the sea, it may be full of poison substance. People bathe and wash in rivers. Animals drink water from them. Polluted water contains chemicals, bacteria, and other substances which can make people ill or even cause death. Dear student, جب یہی دریاؤں کا پانی سمندر میں آتا ہے دین وہ پوائزن سبسٹانس سے بھر جاتا ہے، مین زہریلی چیزوں سے بھر جاتا ہے۔ لوگ وہی پانی یوز کرتے ہیں، اسی کو دریاؤں کے پانی سے نہاتے ہیں اور اس کو اپنے یوز میں لاتے ہیں۔ اینیملز جو ہیں وہی پانی پیتے ہیں، اس طرح وہی آلودہ پانی جس میں کیمیکل، بیکٹیریا اور دوسری چیزیں شامل ہیں، جب لوگ وہ پیتے ہیں دین وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ Bacteria living in the dirty water use up oxygen in the water that fish and other animals and plants need to breathe. بیکٹیریا جو کہ اس گندے پانی میں موجود ہوتا ہے وہ آکسیجن یوز کرتا ہے جو پانی میں ہوتا ہے۔ اس طرح پانی میں موجود مچھلیاں اور دوسرے جانور اور پودے جنہیں اس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں پانی میں آکسیجن کی شارٹیج ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آکسیجن بیکٹیریا یوز کر رہا ہوتا ہے۔ So plants and animals living in dirty water may die. اس طرح پودے اور جانور اس گندے پانی میں جو ہے مر جاتے ہیں کیونکہ آکسیجن کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور وہ آکسیجن بیکٹیریا یوز کر رہا ہے۔ River carry polluted water to the sea and oceans. This pollution can kill sea animals and plants. Factories in many countries dump their rubbish and waste venture into the sea. Oil tankers carry tons of oil. If an oil tanker leaks, it creates an oil spill in the sea. Oil kills fish, seabirds, and other sea animals. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ریور واٹر چونکہ پولیوٹیڈ واٹر سے بھر جاتا ہے اور وہ پولیوٹیڈ واٹر سی اینڈ اوشنس میں آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ پولوشن جو ہے سی اینیملس اور برڈ کو بھی پلانٹس کو مار دیتا ہے۔ مین کہ دریاؤں کا آلودہ پانی سمندر اور اوشن میں آتا ہے، اور جب سمندر اور اوشن کے میں آتا ہے دین سمندری جانور اور پودے جب اس پانی کو یوز کرتے ہیں دین وہ پانی کیا ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، اس آلودہ پانی سے وہ مر جاتے ہیں۔ فیکٹریز اسی طرح بہت زیادہ ممالک کی فیکٹریز اپنا گند اور پالتو مواد سمندر میں پھینکتے ہیں اور اس طرح وہ پانی اور بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ آئل ٹینکر چونکہ کئی ٹونز آف آئل لے کر جاتے ہیں، اس طرح کبھی کبھار جب آئل ٹینکر لیک ہو جاتا ہے دین اس کا آئل سمندر میں گرنے لگ جاتا ہے اور وہ آئل جو ہے سمندر کے اوپر تہہ بنا لیتا ہے، اور اس تہہ کی وجہ سے پھر سی برڈز اور دوسرے سی اینیملز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ ناؤ لینڈ پولوشن، اب ہم پڑھیں گے کہ زمین کس طرح آلودہ ہوتا ہے۔ Farmers grow crops to supply the food that people need. If more and more crops are grown on the same land for many years, the plants use up the important minerals in the soil and no more plants can grow in the soil. ڈیئر اسٹوڈنٹ، فارمر کسان جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فصلیں اگا رہا ہے، اور جب وہ ایک ہی زمین پر بار بار جو ہے کئی سالوں تک فصلیں اگا رہا ہے دین پلانٹس جو ہیں اسی زمین سے امپورٹنٹ منرل لے لیتے ہیں، اور اس طرح اس زمین پر مزید اور پودے نہیں اگ سکتے کیونکہ ان مٹی میں منرلس کی کمی ہو جاتی ہے۔ Animals feed on grass and small plants. Sometimes they eat all the grass. No grass is left to hold the soil. The soil can easily be blown away by wind or swept away by rainwater. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اینیملز جو کہ گراس کھاتے ہیں اور چھوٹے پلانٹ کھاتے ہیں، کبھی کبھار تو وہ ساری گراس کھا جاتے ہیں، اس طرح مٹی کو پکڑنے کے لیے کوئی بھی گھاس باقی نہیں رہتا، اور اس طرح جب تیز ہوائیں چلتی ہیں دین وہ مٹی اس کے ساتھ اڑ جاتی ہے، یا سخت بارش ہوتی ہے دین وہ مٹی اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے، مین مٹی کو پکڑنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی۔ Farmers use chemicals called weed killers to get rid of unwanted plants called weeds. They also use chemicals called pesticides to protect the crops.
from unwanted insect or pest. ڈیئر اسٹوڈنٹ فارمر جو ہے کیمیکلز یوز کرتے ہیں جسے ویڈ کلر کہا جاتا ہے. مین وہ نہ چاہنے والے پودوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ویڈ کلرز مین کیمیکلز یوز کرتے ہیں تاکہ گھاس پھوس وغیرہ نہ ہو. اسی طرح وہ اور کیمیکلز بھی یوز کرتے ہیں جسے جراثیم کش ادویات کہا جاتا ہے تاکہ ان کے فصلوں کو کوئی بھی کیڑے یا کسی بھی چیز سے نقصان نہ ہو. اس کے لیے وہ کیمیکلز وغیرہ یوز کرتے ہیں. These chemicals are absorbed by plant. When people eat these plants, they also absorb some of the chemicals contained in them and their health will be affected. اور ان میں سے کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ پودے جو ہیں ایبزارب کرتے تھے اور جب وہ انہی پودے کو ان لوگ کھاتے ہیں دین وہ کیمیکلز ان لوگوں کے باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ لینڈ پولوشن میں ہم نے پڑھا کہ فارمر جب ایک ہی لینڈ پہ بار بار فصلیں اگا رہا ہے دین وہ پلانٹ جو ہے اسی زمین سے امپورٹڈ منرل کو لیتے جا رہا ہے. اس طرح وہ اس زمین سے منرلس کی کمی ہو جاتی ہے اور مزید پودے نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے پڑھا کہ جانور جو ہیں وہ گراس وغیرہ چھوٹے پلانٹ کھاتے ہیں. جب وہ ان پلانٹ اور گراس کو بالکل کھا جاتے ہیں دین وہ مٹی اور زمین جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے اور خالی زمین کو جب سخت ہوائیں چلتی ہے دین وہ مٹی اس کے ساتھ اڑ جاتی ہے یا آندھی طوفان آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں سخت سیلاب ہوتا ہے دین مٹی اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے کیونکہ اس مٹی کو پکڑنے کے لیے کوئی بھی گراس یا پلانٹ موجود نہیں ہوتا. اس طرح کسان جو ہیں وہ ویڈ کلر یوز کرتے ہیں پیسٹی سائڈ یوز کرتے ہیں. ان کے یہ کیمیکلز جو ہیں پلانٹ ایبزارب کرتے ہیں اور اس طرح وہ پلانٹ جب ہم ان لوگ کھاتے ہیں دین ہماری باڈی میں وہ کیمیکلز انٹر ہو جاتا ہے اور اس طرح ہماری صحت پر اثر ہوتا ہے. اب ہے نوائز پولوشن. انوانٹیڈ لاؤڈ ساؤنڈ کین کاز نوائز پولوشن. یوز آف پریشر ہارن کارز موٹر سائیکل رکشاز وداؤٹ سائلنسر کریٹ نوائز پولوشن آن روڈ. یہ کہتے ہیں نہ چاہنے والی آوازوں جو ہیں وہ نوائز پولوشن کہلاتی ہیں. یہ کہتے ہیں روڈ پر سخت ہارنس ایک ہارن بنا جا رہا ہے دوسرا بجا رہا ہے تیز ہارن بجا رہے ہیں اور اس طرح کار موٹر سائیکل رکشاز وغیرہ جن میں سائلنسر نہیں ہوتا ان سے پیدا ہونے والا شور ان سب کو نوائز پولوشن کہا جاتا ہے اور یہ نوائز پولوشن روڈز پر زیادہ ہوتا ہے. پولوشن کاز چینجز ان ویدر. پولوشن سے کس طرح ماحول میں چینجز آتے ہیں. The ozone layer of the atmosphere protects the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. Air pollution due to chlorofluorocarbon is making the ozone layer thinner in some places. More of the sun energy is reaching the earth's atmosphere. As a result, the world is getting warmer. Dear student, ایٹماسفیئر میں اوزون کی لیئر موجود ہے ارتھ کے ارد گرد جو کہ ارتھ کی حفاظت کر رہی ہے سورج سے آنے والی سخت شعاع الٹرا وائلٹ ریز سے جو کہ زہریلی ہوتی ہے. ہوا کی آلودگی میں چونکہ کلورو کاربن موجود ہے جس کی وجہ سے اوزون کی لیئر کچھ جگہوں پر کمزور ہو گئی ہے اور اس لیئر کی کمزور ہونے کی وجہ سے سورج کی سخت شعاعیں جو ہیں وہ ارتھ ایٹماسفیئر میں پہنچ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ ورلڈ ہماری یہ دنیا کیا گرم سے گرم ہوتی جا رہی ہے. The greenhouse effect. Burning fuels such as oil, gas, coal or wood release carbon dioxide gas into the atmosphere. Plants use carbon dioxide to make their food. So when plant trees are cut down, the amount of carbon dioxide in the air increase. Dear student, جب ہم آئل گیس کوئلے کو لکڑی کو جلاتے ہیں دین کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری ایٹماسفیئر میں بنتا ہے. اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو پلانٹ یوز کرتے ہیں خوراک بنانے کے لیے لیکن جب ہم درختوں کو ہی کاٹ دیتے ہیں دین کاربن ڈائی آکسائڈ کو کون لے گا. اس طرح اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے ہوا میں بڑھتی جاتی ہے. It traps the heat from the sun and stop it from escaping into space. Keeping the earth warm in this way is called greenhouse effect. اس طرح وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سورج کی تپش جو زمین پہ آ رہی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس تپش کو دوبارہ اسپیس میں جانے سے روکتی ہے. اس طرح ہمارا زمین جو ہے وہ گرم سے گرم ہوتا جاتا ہے اور اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہا جاتا ہے. If the Earth's atmosphere becomes much warmer, the ice caps at the poles will begin to melt. The melted ice will cause the level of the sea to rise, which could cause serious floods in low-lying areas, towns, cities, and fields.
ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر ہمارا ارتھ ایٹماسفیئر اسی طرح گرم ہوتا جائے گا دین ہمارے نارتھ اور ساؤتھ پول پر آئس کیپس جو موجود ہیں وہ پگھلتے جائیں گے، اور اس پگھلتے ہوئے برف کی وجہ سے سمندر اور میں پانی کا لیول بڑھتا جائے گا، جس کی وجہ سے سخت سیلاب کا خدشہ ہوتا ہے ان کی جو نیچے والے ان کے سمندر کے ساتھ والے علاقے، ٹاؤنز اینڈ سٹی اور فیلڈز میں۔ If the sea becomes warmer, sea animals and plants will be affected. In other parts of the world, a lack of rain will make the land too dry and dusty for any living things to survive. اور اسی طرح اگر سمندر کا پانی بھی گرم ہوتا گیا دین سمندر میں موجود جانور اور پودوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دنیا کے اور حصوں میں جب بارش کی کمی ہو جائے گی دین اس سے بھی زمین کیا ہے خشک ہو جائے گا اور ڈسٹ سے بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے جاندار کا ادھر سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ Poisonous gases and chemicals from factory chimneys dissolve in rainwater and fall as acid rain. This rain damages crops and destroys trees and stone buildings. Dear student, poison زہریلی گیسز اور کیمیکلز جو کہ فیکٹریز کی چمنی سے آتی ہیں اور ہوا میں حل ہو جاتی ہے، اور جب بارش آتی ہے دین بارش ہوا کے پانی سے گزر کر آتا ہے دین بارش کا پانی ایسڈ ہو جاتا ہے، مین تیزابیت سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایسڈ رین جو ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، درختوں کو پہنچاتا ہے اور عمارات کو پہنچاتا ہے۔ When acid rain falls in rivers and lakes, it harms the fish and plants living in the water. اور جب یہ ایسڈ رین دریاؤں میں اور جھیلوں میں گرتا ہے دین مچھلیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور پانی کے اندر موجود پودوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہاؤ ٹو کنٹرول پولوشن، ہم پولوشن کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وی کین کنٹرول پولوشن ان دا فالوئنگ ویز، ہم مختلف طریقے سے پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹری شوڈ ناٹ بی کٹ ڈاؤن unnecessarily. نیو ٹریز شوڈ بی پلانٹیڈ. کراپ شوڈ ناٹ بی اسپریڈ with harmful chemicals. ہمیں درختوں کو بغیر ضرورت کے نہیں کاٹنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نئے درخت اگانے چاہیے۔ ہمیں فصلوں پر زیادہ زہریلے کیمیکلز کے اسپرے وغیرہ بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح ہم اپنے ماحول کو، اپنی ہوا کو پولوشن سے بچا سکتے ہیں۔ فیومز فرام انجنس اینڈ فیکٹریز شوڈ بی فلٹر، ہم جو انجنس اور فیکٹریز میں فیومز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی خالص ہونا چاہیے۔ ویسٹ مٹیریل شوڈ بی ریسائیکل ویئر پاسبل، فالتو مواد کو ریسائیکل کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ انٹریٹڈ سیویج شوڈ ناٹ بی ڈمپڈ ان ریورز اینڈ دا اوشن، یہ کہتے ہیں کہ جو گندی نکاسی کے جو ذرائع ہیں انہیں دریاؤں میں یا اوشنز تک انہیں نہیں بہانا چاہیے، وہ پانی وہاں تک نہیں جانا چاہیے۔ سیلنسرز مسٹ بی فٹڈ آن کارز، موٹر سائیکل اینڈ رکشا، سیلنسر کو کارز میں، موٹر سائیکل میں اور رکشا میں فکس کرنا چاہیے۔ یہ وہ ڈیوائس ہے جو کہ ان کار کے انجن وغیرہ سے آنے والے شور کو کم کرتا ہے، اس سے نوائز پولوشن میں کمی ہوگی۔ میوزک شوڈ ناٹ بی پلے لاؤڈلی، ہمیں اونچی آواز میں گانے نہیں سننے چاہیے۔ لاؤڈ اسپیکر شوڈ ناٹ بی یوزڈ unnecessary، بغیر کسی ضرورت کے ہمیں لاؤڈ اسپیکر نہیں یوز کرنے چاہیے۔ اگر ہم یہ سارے طریقے اپنائیں گے تو آئی ایم شیور اسٹوڈنٹ کہ ہمارا ماحول جو ہے، ہماری انوائرمنٹ جو ہے وہ پولوشن سے بچ جائے گا، ہر قسم کی پولوشن سے بچ جائے گا۔ ڈس اپیئرنگ لائف، ہماری گم شدگی زندگی۔ Some animals are killed for food, some wild animals are killed for their fur, and some are just killed for fun. Some animals are killed by the pollution of air, water or soil. Dear student، کچھ جانوروں کو خوراک کے لیے مارا جاتا ہے، کچھ آبی جانور جو ہیں وہ جنگلی جانوروں کو جو ہے وہ فر مین کالک وغیرہ کے لیے، ان کے پوستین کور کے لیے مارا جاتا ہے۔ ہم جانوروں کو جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے پوستین کور کو، ان کے اوپر والے جو لیدر ہوتا ہے اسکن کو حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ کو جو ہے فن کے لیے، شو کے لیے مارا جاتا ہے۔ Some animals are killed by the pollution of air, water or soil. کچھ جانوروں کو مارا جاتا ہے ہوا کے ایئر پولوشن کی وجہ سے، کچھ جانور مر جاتے ہیں، کچھ واٹر کی پولوشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور کچھ سوائل کی پولوشن کی وجہ سے۔ اگر ہوا آلودہ ہو جاتی ہے دین وہ اینیملز اس میں سروائیو نہیں کرتے، وہ مر جاتے ہیں۔ پانی آلودہ پانی کو کچھ جانور پیتے ہیں دین وہ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح سوائل کا بھی ہے۔ Humans destroy the place where plants and animals live by cutting down trees. Animals and plants living in these places lost their homes.
ڈیئر اسٹوڈنٹ، انسان جو ہیں کچھ جگہوں کو تباہ کریں، ختم کریں ہیں جہاں پر جانور اور پودے رہتے تھے، اور وہ ان کو مین درختوں کو کاٹتے ہیں۔ مین ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ درختوں کو کاٹنے سے کئی جانوروں سے ان کا شیلٹر چھین لیتا ہے اور ان کی خوراکی بھی چھین لی جاتی ہیں۔ اسی طرح the plant die out and the animals have to find somewhere else to live۔ پودے جب مر جاتے ہیں دین اینیملز جو ہیں وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اٹ از اپ ٹو ایوری ون آف اس ٹو میک شیور دیٹ دا وائلڈ پلانٹس اینڈ اینیملز ود وچ وی شیئر دا ارتھ کنٹینیو ٹو فلورش۔ ہم سب کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے، یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جنگلی پودے اور جانور کے ساتھ بھی ہم اس ارتھ کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس میں ترقی پا سکیں، اس میں نشو و نما کر سکیں۔ We must ensure that our world is clean and a fit environment to live۔ ہمیں یقین بنانا چاہیے کہ ہماری دنیا صاف ہو اور وہ انوائرمنٹ جو ہے زندگی کے لیے بالکل مفید ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس یونٹ میں ہم نے انوائرمنٹ کی پولوشن کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح ہمارا ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ ہوا کی آلودگی کے بارے میں ہم نے پڑھا، واٹر پولوشن کے بارے میں پڑھا، لینڈ پولوشن کے اور نوائز پولوشن کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم کس طرح ان پولوشنز کو کم کر سکتے ہیں اور کس طرح کم کر کے ہم اپنے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو دوبارہ سے ایک اچھی انوائرمنٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ تمام کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے تاکہ ہمارا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ اچھا رہے اور فریش رہے، جس میں ہم بھی سروائیو کریں، جس میں پلانٹس بھی رہیں اور جس میں وائلڈ اینیملز بھی سروائیو کر سکیں۔